زندگی کی اہمیت ہے اور ہماری زندگی کی یہی حیثیت ہے. آج اللہ نے ہم کو سب کچھ دیا ہے. آج ہم کو آنکھیں دی ہیں اور آج ہم کو عقل دی ہے. دنیا کے ایک چھوٹی سی چیز اگر ہم لیتے ہیں تو 100 بار اس کو دیکھتے ہیں. ایک چیز اگر چھوٹا سا کاروبار صرف 2000 کا کاروبار کرتے ہیں, کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں, اس کو 20 مرتبہ دیکھتے ہیں کہ یہ کہیں سے جو ہے اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے, کوئی کمی بیشی تو نہیں ہے. کیوں؟ اللہ نے ہمیں عقل دی, اس عقل کا وہاں استعمال کرتے ہیں نا. ہم اگر کسی بھی چیز کا لین دین کرتے ہیں, سودا کرتے ہیں, گاڑی ہو یا کوئی زمین ہو یا کوئی اور پراپرٹی ہو, تو اس کے بارے میں ہم پوری جانچ پڑتال کرتے ہیں, پورے کاغذات دیکھتے ہیں. یہ کاغذات کیوں دیکھتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں عقل دی, بصارت دی, اسی لیے کہ کہیں کمی تو نہ آ جائے ہمارے سودے کے اندر, یا کوئی خامی ہمارے سودے کے اندر نہ آئے. لیکن یہ عقل ہم یاد کیوں نہیں کبا دے؟ اللہ رب العالمین نے 60 سال کی زندگی دی تو کیوں دی؟ ہم اپنی زندگی کس طرح بسر کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہم کب مریں گے؟ کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہم بوڑھا ہو کر کے یہ مریں گے, ہمارے پاس بیماری آئے گی تبھی مریں گے؟ آج ہم نے کئی ایسے نوجوانوں کو دیکھا تو ہمارے ساتھ ہی تھے, لیکن چند منٹوں کے اندر ہم سے جو ہے ہاتھ ملا کر کے نکلے اور کسی حادثے کا شکار ہو گئے اور چل بس آنکھ بند ہو گئی. کیا پتہ آج ہم یہاں کل ہوں یا نہ ہوں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہہ دیا ہے کہ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت, کہ کوئی بھی انسان یہ نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کچھ کمائے گا, اور کسی کو یہ علم نہیں ہے کہ وہ کہاں مرے گا, کس حالت میں مرے گا. وہ جوانی میں مرے گا, بڑھاپے میں مرے گا, یا اپنے گھر پہ مرے گا, یا کسی دوسرے شہر میں جا کر کے اس کی موت آئے گی, بیماری کی حالت میں آئے گی, یا بڑھاپے کی حالت میں آئے گی. ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے سلسلے میں, پھر بھی جو ہے اپنے عقل کا استعمال ہم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں اور دوستوں, یہ دنیا جو ہے لالچ والی ہے. جتنا ہم آگے جائیں گے ہم اس کے اندر آگے ہی نکلتے جائیں گے. اگر ہم نے غور نہیں کیا تو پھر گمراہیوں کے راستے ہم اختیار کر لیں گے, جو ہم نے کر لیا ہے. بہت سارے ہمارے ایسے بھائی ہیں جو ہے اپنے کاروبار کے سلسلے میں نکلے اور یہاں تک پہنچ گئے کہ اس کو اس چیز کا بھی پتہ نہیں ہے کہ میں کون سا راستہ اختیار کر کے کس راستے پر چل بسا ہوں. اب صرف اس کو یہی تڑپ ہے کہ میرے پاس پیسے آنے چاہیے, کہاں سے آئیں اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. حرام کہیں یا حلال کہیں اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں, بس آنے چاہیے. تو میرے بھائیو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ایک جو انسان ہے اس کے ساتھ 2 چیزیں جو ہے کبھی بڑی نہیں ہوتی ہیں. انسان کی عمر بڑھتی ہے لیکن وہ 2 چیزیں جو ہیں وہ ہمیشہ چھوٹے ہی رہتے ہیں, جوان ہی رہتی ہیں. اس میں سے ایک ہے کہ ان کے دل کی آرزویں اور تمنائیں. وہ ان کے دل کی آرزویں تمنائیں, انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے, 80 سال تک پہنچ جاتا ہے, لیکن دنیا کی تمنائیں آرزویں ان کو اتنا تک جو ہے مجبور کر دیتی ہیں کہ ابھی بھی اس کو پرواہ نہیں ہے کہ میں اللہ کے آگے جا کر کے جھکوں, یا میں جو راستہ اپنا رہا ہوں اس راستے کو چھوڑ دوں, یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاروں. وہ ابھی بھی اسی جستجو میں لگا ہے کہ میں ابھی بھی پیسے اکٹھے کروں. ہمارے معاشرے کے اندر ایسے بہت سارے افراد ہیں, بڑے ہو چکے ہیں, 80 سال تک پہنچ چکے ہیں, لیکن ابھی بھی ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی کے آخری مرحلے تک پہنچ چکا ہوں, اپنے رب کو راضی کر لوں, یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اب تو اپنے سینوں میں بٹھا لوں. ابھی بھی وہ مال کی طرف کے پیچھے آگے نکل رہا ہے, لوگوں کی پراپرٹیاں چھیننا, لوگوں پر ظلم کرنا, ان کو گالیاں دینا, غریبوں کو ناحق ستانا, اور صرف مال ہی مال ہڑپ کرنا اور جو ہے اکٹھا کرنا. کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر وہ ابھی بیٹھ جائیں تو ان کی پٹلی پشتیں جو ہیں بیٹھ کر کے آرام سے کھا سکتی ہیں, اتنا ان کو اللہ نے اتنی دولت سے نوازا ہے, پھر بھی جو ہے وہ راستہ وہ انسان نہیں چھوڑتا ہے. ابھی بھی اس کو اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا, مجھے کیوں جو ہے اس دنیا کے اندر بھیجا. تو میرے بھائیوں اور دوستوں, بہت سارے حادثات کے ہم روزانہ سنتے ہیں, پھر بھی ہمیں کیوں جو ہے اس چیز کی فکر لائق نہیں ہوتی کہ ہم ابھی جا کر کے جو ہے اللہ کے گھر میں توبہ کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو اس دنیا میں رہ کر کے تیرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق دے. اللہ ہم کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. میرے بھائیوں, ایک چھوٹی سی مثال پر میں اپنی بات ختم کروں. امام غزالی اپنی ایک کتاب کے اندر ایک مثال لکھتے ہیں. وہ ایک انسان کی مثال دیتے ہیں کہ انسان کتنا لالچی ہے اور دنیا کے پیچھے کتنا ہی جو ہے اندھا ہو کر کے بھاگتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے, اس کو جو ہے شیر اس کے پیچھے لگا رہتا ہے اس کی جان لینے کے لیے, تو وہ آدمی شیر سے جان بچانے کے لیے آگے نکل پڑتا ہے, دوڑتا ہے, اور پورا ریگستان ہے, اس کو کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے کہ اب کہاں جاؤں, پیچھے شیر لگا ہوا ہے میری جان لینے کے لیے. وہ آگے دوڑتا جاتا ہے, پیچھے شیر آتا ہے. اتنے میں وہ ایک کنواں دیکھتا ہے اس ریگستان کے اندر, تو کود جاتا ہے کنویں کے اندر اپنی جان بچانے کے لیے کہ میں شیر سے بچ جاؤں. تو جیسے ہی اس کے اندر جو ہے کنویں کے اندر کودتا ہے تو کنویں کے بیچ میں جو ہے کوئی درخت تھا, اس میں وہ لٹک گیا, اور نیچے دیکھتا ہے تو کنویں کے اندر جو ہے بہت بڑا سانپ پڑا ہوا ہے. پھر وہ اس درخت کو پکڑ کر کے اس کے اندر لٹک گیا. اب پیچھے شیر لگا ہوا ہے, اس کی جان بچانے کے لیے شیر سے وہ کنویں کے اندر کودا,
لیکن کنویں کے اندر جب کودا تو دیکھتا ہے کہ کنویں کے اندر تو سانپ پڑا ہے، اگر کودوں گا تو وہ مجھے کاٹ لے گا، وہاں مر جاؤں گا۔ تو پھر جو اس کے بیچ میں ایک درخت کی ٹہنی تھی اس میں وہ پکڑ کر کے لٹک گیا۔ اب اتنے میں وہ دیکھتا ہے کہ نیچے سانپ پڑا ہوا ہے، اوپر شیر ہے، لیکن پھر بھی اس درخت کے اندر جو ہے شہد تھی، جا کے پاما کھینچو، وہ شہد اس کے اندر تھی، تو وہ شہد کو چوسنے لگتا ہے انسان۔ اب وہ بول گیا کہ اوپر شیر کھڑا ہے میری جان لینے کے لیے، یہ بھی بول گیا کہ اگر یہ ٹہنی ٹوٹی اور اندر گروں گا تو اندر سانپ پڑا ہوا ہے، مجھے کاٹ لے گا، مر جاؤں گا۔ یہ دونوں ٹینشن اب اس کو ختم ہو گئی، کیونکہ اس کو شہد مل گئی، وہ میٹھی لگی، اس کو چاٹنے لگا۔ تو امام غزالی کہتے ہیں کہ یہی جو ہے سیم مثال انسان کی ہے، جو وہ پیچھے شیر لگا ہوا ہے وہ ہے موت انسان کی، کہ موت انسان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور جو سانپ پڑا ہوا وہ انسان کی قبر ہے۔ تو انسان کو نہ اپنی موت کی فکر ہے، نہ اپنی قبر کی فکر ہے، بلکہ وہ شہد جو ہے وہ دنیا ہے، وہ دنیا اس کو اتنی میٹھی لگی ہے کہ وہ دنیا کے اندر ہی پڑا ہے، مست ہے، وہ اپنے میں مست ہے، کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ موت کب آئے گی، کہاں مروں گا، کس حالت میں مروں گا پتہ نہیں، پاک ہوں گا کہ نہیں۔ جب موت آئے گی تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم نمازی نہیں ہوں گے تو پھر ہمارے کپڑے پاک بھی نہیں ہوں گے، ناپاک ہی رہیں گے۔ اسی لیے اس کو کوئی اس چیز کے بارے میں فکر نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے کہ میں کہاں مروں گا، کس حالت میں مروں گا۔ موت ہے، کب آئے گی کوئی پتہ نہیں۔ ہم جیسے جوان، ہم سے بھی چھوٹے جوان جو ہے چل بسے، اور جو قبر میں جانا ہے جب مریں گے یہ بھی طے ہے، ہم سب کو پتہ ہے، ہم روزانہ اپنے بھائیوں کو جو ہے دفناتے ہیں، قبر میں بھی جانا ہے۔ قبر میں کتنا سخت عذاب ہے، آخرت میں کتنا سخت عذاب ہے، اگر ہم اللہ کے طریقے پر نہیں چلے تو۔ ان ساری چیزوں کے بارے میں علم ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود ہم دنیا میں اتنے مگن مست ہیں کہ ان ساری چیزوں کے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے سامنے آ جائیے، اللہ رب العالمین کے جو ہے 5 وقت کی نمازیں ادا کر کے آپ ان کو راضی کریے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اپنائیے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریے، ان کو اخلاق سکھائیے، اچھی عادات سکھائیے، اپنے رہنے سہنے کا طریقہ سکھائیے، خود بھی سیکھیے، اپنے ماؤں بہنوں کو بھی ان ساری چیزوں کی تلقین کریے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہم تمام کو جب تک زندہ رکھ اسلام پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔